کیا، اور ماشاءاللہ باشعور مجمع آپ جانتے بھی ہیں نعمتیں کیا ہیں، اور بے شک ہم اپنے ضرب سے زیادہ سمیٹ رہے ہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ ان نعمتوں میں سے میری ایک نعمت میزان بھی ہے، جیو جیو، جس کو ہم نے پتہ نہیں یہ خوفناک چیز سمجھ لیا ہے۔ سلامت یہ میزان کیا ہے، یہ ترازو کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میری نعمتوں میں سے ہے۔ بے شک بے اب شک، کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میزان یعنی بے اعتدالی نہ کرو، اعتدال میں رہو، اور جو اعتدال سے نہیں رہے گا، جو ہٹ جائے گا، واقیم الوزن بالقسط، جو انصاف پر قائم نہیں رہے گا تو وہ کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ بے شک بے شک۔ اب میزان کو تو اللہ نے کہا میری نعمت ہے، ہم نے کہا یہ کیسی نعمت ہے؟ تو کہا اگر میزان کا حوالہ دے کے تمہیں خبردار نہ کرتا تو تم بھی نمرود اور فرعون کے پیچھے چل پڑتے، کیونکہ میں نے میزان کے ساتھ تمہیں بتا دیا کہ اے انسان اپنی خلقت پر غور کر اور تکبر میں مت پڑ۔ میں نے تجھے خلق کیا، اختیار دیا، ذرہ اختیار سے نواز کر تجھے بلند کر دیا اور کہہ دیا اشرف مخلوقات، لیکن یاد رکھ اگر تکبر میں پڑ گیا تو فرعون اور نمرود میں سے ہو جائے گا، کیونکہ تکبر میری ذات کے لیے ہے، غرور میری ذات کے لیے ہے۔ اور تو یاد کر تجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے غرور نہیں کرنا؟ تو میری اس نعمت کو یاد رکھ جو میں نے تجھے اعتدال میں رکھنے کے لیے بنائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ ترازو کیا ہے مومنات گرامی؟ اگر وزن زیادہ ڈال دیا جائے تب بھی برابر نہیں ہوتا، وزن کم ڈال دیا جائے تب بھی برابر نہیں ہوتا۔ اگر دونوں پلڑوں میں وزن برابر ہوگا تو میزان برابر، دیکھنے والا کہے گا بالکل ٹھیک ہے، جو بھی تولا جا رہا ہے اب صحیح ہے۔ درود پڑھتے ہوئے آگے 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 اللہم صلی علی محمد پھر بھی درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد جب دیں گے تو دیکھنے والا کہے گا اب بالکل ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی میں اعتدال کا نام میزان ہے، اور میزان عدل ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا، اور میزان کا نام عدل ہے۔ تو عدل کیا ہے مومنات گرامی؟ ہم کون ہوتے ہیں عدل کو ڈیفائن کرنے والے یا اس کو بیان کرنے والے؟ جب ہمارے ہادی ہیں، جب ہمارے ہادی ہیں تو ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے نا۔ تو نقطہ اعتدال یہ ہے کہ جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو کہا گیا کہ یہی ہے زندگی کا معیار۔ اگر اس سے ہٹ گئے تو بھی کافر، اس سے پیچھے ہٹے تو بھی کافر، اس سے آگے گزر گئے تو بھی کافر۔ اللہ نے کہا خسارے میں ہے وہ جو نقطہ اعتدال میں نہیں ہے، اور نقطہ اعتدال ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، آل محمد کی، آل محمد کی سیرت۔ اسلام نے میانہ روی، اسلام نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا اور بخل سے بچنے کا کہا۔ بخل، بخیل ہونا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہوتا ہے، کہ اپنے اندر ذخیرہ اندوزی کرتے رہنا۔ علی کی محبت کو ذخیرہ کرو گے تو بخیل نہیں ہوگا،
یہ تو جتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ عشق حیدر تو چہرہ سوار دیتا ہے، حسن حیدر تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جب قرآن آیا تو اس سے پہلے 3 کتابیں موجود تھی نا. اس سے پہلے بھی نبی آ رہے تھے. جناب عیسیٰ تک تمام نبی کچھ عرصے کے بعد یا متواتر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. جناب عیسیٰ کے بعد ایک پوری صدی، بڑی توجہ رکھیے گا، ایک پوری صدی اللہ نے کوئی ہادی نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں آیا. ایک پوری صدی کے بعد، صدی میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ 100 سال تک اللہ نے زمین پر انتظام کیا. کون سا انتظام؟ محمد مصطفیٰ کی نبوت کے شمس کو طلوع کرنا. کیونکہ جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے نا سامعین محترم، تھوڑی سی روشنی بھی اس میں بہت لگتی ہے. لیکن یہ ذات محمد تھی، کوئی عام ذات نہیں تھی. یہ تو حبیب کبریا کی ذات، یہ تو سید المرسلین کی ذات، یہ تو سردار انبیاء کہ جن کی ولادت پر جناب آمنہ کے گھر ہر وقت نور کی کرنیں آتی رہتی تھی. ابن عباس نے رسول خدا سے روایت کی، اتمات الثاقبہ میں اس روایت کو درج کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا کہ عبداللہ کے گھر خوشی آئی ہے تو میں نے دیکھا کہ عبد المطلب کے گھر کو نور کے ایک حالے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہر روز کرنیں نیچے اترتی تھی. آپ بتائیں گے یہ کرنیں کون تھی؟ تو کہا ہر نبی میری ماں کو سلام کرنے آتا تھا کہ اے سردار انبیاء کی ماں السلام علیکم. تو کہا آپ تو نبی تھے، میری جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، آپ تو نبی تھے، ہر نبی آپ کو سلام کرنے آتا رہا.